الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین والعاقبۃ للمتقین. بہت مختصر رمضان المبارک کے متعلق اور اس میں بھی عشر اخیر کے تعلق سے ایک ترغیبی بات اللہ تبارک و تعالی اس مختصر سی گفتگو کے بعد کبھی کسی کے دل میں کوئی درد قرن اور اسی طریقے سے چنگاری پیدا کر دے تو میرے لیے بھی اور عمل کرنے والے کے لیے بھی یہ دنیا اور آخرت کے لیے رشد و ہدایت اور خیر و عافیت کا ذریعہ بن جائے گا. اس کے لیے اس امید پر یہ گزارش گوش گزار کی جاتی ہے. سب سے پہلے اللہ کے دو حکم آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اللہ جل جلالہ من والہ نے فرمایا احکام خدا کو ہنسی کھیل نہ سمجھو. اللہ جل جلالہ من والہ نے فرمایا احکام خدا کو ہنسی کھیل نہ سمجھو اور خدا نے تم پر جو احسان کیے ہیں ان کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو. اس کا یہ احسان بھی نہ بھولو کہ اس نے تم پر کلام اللہ کتاب اللہ اتاری اور عقل کی باتیں اس میں نازل کی اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم سب کو عقل عطا کی. اور منظور یہ ہے کہ تمہیں ان حکموں کے یا کتاب کے ذریعے سے اللہ پاک نصیحت کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اگر نیکی کا کام نہ ہوئے تو گناہ سے تو بے حد دور رہنا چاہیے، نافرمانی سے بہت دور رہنا چاہیے. دوسرا اللہ کا حکم میں وہ خدا ہوں. اللہ فرماتے ہیں توجہ سے سنو، میں وہ خدا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. میں وہ خدا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے میری قضا کو تسلیم کیا اور میری بلا پر صبر کیا اور میری نعمتوں پر شکر ادا کیا. جس نے میری قضا کو تسلیم کیا اور میری بلا پر صبر کیا اور میری نعمتوں پر شکر ادا کیا میں اس کو اپنے پاس صدیق لکھتا ہوں. صدیقین کا درجہ اس کو ملتا ہے. اور جس نے میری قضا کو تسلیم نہ کیا اور میری بلا پر صبر نہ کیا اور میری نعمتوں پر شکر نہ کیا اور جس نے میری قضا کو تسلیم نہیں کیا اور میری بلا پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں پر شکر نہیں کیا بس چاہیے کہ میرے سوا اور رب کی تلاش کر لے. بس چاہیے کہ میرے سوا اور رب کی تلاش کر لے. کہاں جاؤ گے میرے بھائیوں میری بہنوں؟ ہم کہاں جائیں گے اس در کو چھوڑ کر، اس گھر کو چھوڑ کر، اس رب کو چھوڑ کر؟ اور جہاں بھی جائیں گے کیا لے پائیں گے؟ اس لیے ان دونوں حکموں کو سامنے رکھ کر اس مبارک مہینے کی یوں تو ابتدائی رمضان سے روزہ، تراویح، تلاوت، ذکر اور دعائیں اللہ کے سامنے مانگتے ہوئے مخلوق کے خدا کی خدمت مدد جان مال سے کرتے رہنا، یہ مبارک مہینے کی بڑے بڑے احکامات ہیں اور بڑے بڑے اعمال ہیں. روزہ اور تراویح اور خدمت خلق اس سب سے بڑے، تلاوت، ذکر اور دعائیں، التجا اللہ کے دربار میں، یہ تو عام رمضان کے پورے مہینے کی عبادتیں ہیں. لیکن عشر اخیر اس میں خصوصاً ہمیں 4 باتوں کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. پہلے نمبر کی بات، مبارک یہ نورانی مہینہ جو جا رہا ہے ہم کہیں محروم تو نہیں، ابھی تک محروم تو نہیں. بے حد قلبی توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا. اور دوسرے نمبر کی بات کہ دعاؤں میں گریہ و زاری کے ساتھ طلب مدد کے لیے
اللہ کے دربار میں دامن پھیلانا، یہ ہم اس وقت آخری عشرے میں ایک ایک گھڑی توجہ اور گریہ و زاری والی دعاؤں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ بھلے ہم دنیا میں کام میں مشغول ہو، لیکن دل اندر سے رو رہا ہو، درد بھری آہیں لگا رہا ہو۔ موجودہ حالات کو دیکھ کر بھی میں نے اللہ کے وہ حکم کو پہلے آپ کو بتایا، اور اس کے لیے بھی یہ بات خاص گوش گزار کی جاتی ہے کہ اللہ کی مدد کے لیے دل اندر سے تڑپ رہا ہو، بے چین بے قرار ہو کر اللہ کے سامنے رو رہا ہو۔ تو یہ دو باتیں۔ نمبر 3، طاق راتوں میں اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کرے۔ ضروری نہیں طاق راتیں، لیکن طاق راتوں میں خاص، اور باقی تو آج سے لے کر تمام راتوں میں لیلۃ القدر کی رات اگر مل گئی اور اس کی 1 ساعت بھی مجھے اور آپ کو مل گئی تو واقعی یہ بہت بڑی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بیڑا پار ہونے کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ اس کے لیے لیلۃ القدر کی تلاش۔ اس کے بعد اعتکاف میں عورتیں گھر میں کر سکتی ہے، خاص کمرے میں، کام کاج وغیرہ سب دیکھ لے اپنے اعتبار سے، سہولت ہو تو، فراغت ہو تو۔ اور ابھی اس وقت لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس رمضان میں جتنی فراغت ملی ہے دنیاوی کاموں سے، سوائے کھانا پکانے کے اور کوئی کام عورتوں کو بھی نہیں ہے، اور دوسرے کاموں سے بھی جتنی فراغت ملی ہے شاید اس سے پہلے برس پہلے کسی کو ایسی فراغت اور فرصت ملی ہو۔ اس فرصت کو غنیمت سمجھ کر خاص کمرے میں اعتکاف، مرد لوگ بھی مسائل دریافت کر لے، کیونکہ مساجد میں بھی کر نہیں سکتے، کوئی 1 آدمی 2 آدمی مسجد میں بیٹھیں گے۔ موجودہ مہاماری کی وجہ سے حکومت ہند کے تمام قوانین کی پابندی کا لحاظ کرتے ہوئے زیادہ مسجدوں میں بھیڑ لگائے بغیر کیا گھروں میں کچھ اعتکاف جیسی شکل بنا لے تو مناسب ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے لیے عمل کی صورت اگر بن سکتی ہے تو بہتر ہے، نہیں بن سکتی ہو تو دل اندر سے رو رہا ہو، اے اللہ اس مبارک مہینے میں خانقاہی اعمال و معمولات سے، روحانی اعمال و معمولات سے، میں اعتکاف وغیرہ کی شکل سے اور عبادت سے محروم ہوں، اندر سے دل رو رہا ہو۔ اس طریقے سے حسرتوں کے ساتھ زندگی کے اوقات کو یعنی عشرۂ اخیر کو گزاریں گے تو بھی اعتکاف کے کرنے کا ثواب اللہ پاک دینے پر قادر ہے، اللہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ نمبر 4 صدقہ فطر، اور اس میں مخلوق خدا کی خدمت۔ صدقہ فطر شرعی اعتبار سے علماء سے ہم نے معلوم کیا کہ موجودہ گیہوں کے بھاؤں کے حساب سے گیہوں کے اعتبار سے 40 روپیہ بنتا ہے، لیکن کوئی 50 نکالے، 60 نکالے، 70 80 نکالے، 70 80 نکالے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ 100 150 200 روپئے نکالے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ کشمش، کھجور اور دوسری مہنگی چیزوں کے حساب سے صدقہ فطر نکالے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اللہ نے کسی کو دولت سے نوازا ہے تو تھوڑا سا زیادہ ہی نکالے، کیونکہ موجودہ وقت میں لوگ بے حد حاجت مند ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں، حوال بیان کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو صدقہ فطر اور عام گزارش جو علماء کرام کر رہے ہیں، اس عید کو صرف عبادت کی عید بنانا ہے، رجوع اللہ کی عید بنانا ہے، نہ کوئی خرید و فروخت، نہ کوئی بازار، نہ کوئی ہماری اپنی ضروریات، اس کا کوئی ایک بال کے سر کے برابر بھی ہماری زندگی میں اس کی کوئی گنجائش ڈالے بغیر اور اس کی طرف توجہ ڈالے بغیر اور اس سے پوری حفاظت کرتے ہوئے بس عبادت کی عید بنانا، عبادت کی عید بنانا، عید کی رات کو عبادت کرے، دعائیں مانگے، اور عید کی صبح کو وہ بھی لیلۃ الجائزہ اور یوم جائزہ کے طور پر ہم دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت میں زیادہ سے زیادہ لگانے کی فکر کرے۔ اللہ جل شانہ من والہ اس وقت کی اس رمضان کی مبارک ساعتوں کو، اس فرصت کو غنیمت سمجھ کر مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ بہت افسوس کی بات ہوگی اتنی فراغت فرصت ہونے کے باوجود اور ایسی مہاماری اور احوال بد ہونے کے باوجود انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ کو نہ پکارے، اللہ کی چوکھٹ پر نہ جاوے، اللہ کے سامنے مناجات میں نہ لگے،
اللہ کی عبادتوں کو اور احکامات کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دے، اس سے بڑا بدنصیب دنیا میں کہ ایسی وبا اور بلا اور مصیبتیں، اور اسی طریقے سے زمین تنگ ہو چکی ہے، تنگ زمین کے احوال کے باوجود انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اور انسان ایسے موقع پر بھی اپنی منمانی اور خواہشات کو ترک نہ کرے۔ اللہ جل شانہ من والو مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اصل میں کلپ مختصر بنانے کے لیے شارٹ میں چلنا پڑتا ہے، ورنہ ایسی ایسی باتیں دل میں آتی ہے گوش گزار کرنے کے لیے کہ واقعی دل رو پڑے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عاجز کے لیے دعاؤں کی درکار۔